الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا سیشن سے شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آپ نے گزشتہ نشست میں درس حیات وارث سماعت فرمائے اور سیشن 2 تک ہم لوگوں نے ڈسکشن کر چکے ہیں، ویسے ہی آج کا جو سیشن ہے یہ ہے سیشن نمبر 3، اور یہ بک حیات وارث ہے، اور یہ حیات وارث بک حضرت شاہدہ میاں شاہ صاحب کی لکھی ہوئی بک ہے۔ حضرت شاہدہ میاں شاہ صاحب حضور وارثی شاہدہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ وارثیہ عالیہ کے مشہور و معروف عالم دین اور بزرگ ہستی، ماشاءاللہ۔ تو آج کا جو درس ہے یہ تیسرا درس ہے، اور بنا دیری کے ہم لوگ اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہم لوگوں نے پچھلے نشست میں شجرہ مبارک سرکار عالم پناہ کا ڈسکس کیا تھا۔ سرکار عالم پناہ کا شجرہ مبارک دہرایا تھا، اس کا شرف حاصل کیا تھا، ان پاک نفوس قدسیہ کے اسم مبارک کو دہرانے کا شرف حاصل کیا تھا، جو سرکار عالم پناہ کے اجداد ہیں، ماشاءاللہ۔ تو آج کا جو سیشن ہے درس حیات وارث کا، وہ آپ کی ولادت کی بشارت کا سیشن ہے، کہ آپ کی ولادت کی بشارت کن کن ہستیوں نے دی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بشارتیں کیوں ملتی ہیں، بشارت کیوں دی جاتی ہے، پریڈکشن کیوں دی جاتی ہے۔ تو جس طرح تمام انبیاء علیہ السلام نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے ہمارے نبی ہمارے حضور کی پیشن گوئی فرمائی، اور ہر ایک نبی آتا تھا اس لیے درس وحدانیت دیتے تھے، اپنی رسالت کا اقرار کرواتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کی پیشن گوئی فرماتے تھے۔ تو پیشن گوئی کا مقصد کیا ہے؟ پیشن گوئی کا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کو خبردار کرنا اس عظیم المرتبت، اس صاحب مرتبت، اس بزرگ کی شخصیت کے لیے۔ تو پیشن گوئی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اس کے فیض سے وابستہ کرنا، لوگوں کو خبردار کرنا، اس صاحب المرتبت، اس عظیم الشان جو شخصیت آنے والی ہے اس کے لیے خبردار کرنا، یہ پیشن گوئی کا مقصد ہوتا ہے۔ اور جو ان کے زمانے حیات میں ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے حضور کی پیشن گوئی فرمائی، فار این ایگزامپل، تو انہوں نے جو پیشن گوئی فرمائی، تو ان کے زمانے حیات ظاہرہ میں جو لوگ تھے، وہ ایسا نہیں ہے کہ حضور کے زمانے حیات ظاہرہ میں وہ لوگ موجود رہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ اپنی عمر انہوں نے پوری کی، 100 سال، 80 سال، 90 سال، 70 سال، اور وہ انتقال کر گئے۔ تو ان کے حیات ظاہرہ میں جو لوگ تھے، انہوں نے پیشن گوئی سنی، سماعت کی، اور پیشن گوئی سن کے اس پہ
انہوں نے عمل پیرا ہوئے اور اس کو حق مانا. تو پیشن گوئی یعنی بشارت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کا حکم پہنچا دینا، لوگوں کو خبردار کر دینا اس عظیم الشان مرتبت شخصیت کے بارے میں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے جو آنے والی ہے، اور تم لوگوں میں سے جو لوگ ہیں وہ نسل در نسل یہ کام جاری رکھیں، اور جو آنے والا ہے اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ لوگوں کو بتاتے رہیں، یعنی نسل در نسل یہ خبر آگے چلتی رہے. یہ ہوتا ہے پیشن گوئی خبر کا مقصد، کہ لوگوں کو خبردار کرنا. تو جس طرح ہمارے حضور آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے دی، اسی طرح ٹھیک سرکار عالم پناہ کی پیشن گوئی تمام اولیاء اکرام نے دی. اس معاملے میں بھی حضور عالم پناہ اپنے نانا جان کے وارث ہیں، یہ وارث ارث نبی والی ہے الحمدللہ. تو آپ کی پیشن گوئی بھی تمام اولیاء کرام نے دی ہے، آپ کی پیشن گوئی بھی بڑے بڑے بزرگان دین نے دی ہے، اپنے وقت کے کاملین نے دی ہے، اپنے وقت کے صاحب سلسلہ جو گزرے ہیں بزرگ انہوں نے دی ہے. آپ کی پیشن گوئی کیوں دی ہے؟ تاکہ جو لوگ آئیں تو سرکار کی عظمت کو پہچانیں، جو لوگ ان کے دور میں ہیں وہ لوگ اس بات کو آگے بڑھائیں اور سرکار کی عظمت کا ڈنکا بجے، اور سرکار کی عظمت، آپ کی شخصیت، آپ کا جو پر انوار شخصیت ہے اس کی خبر چاروں کونوں میں پھیل جائے، چاروں اور پھیل جائے. تو پیشن گوئی کا مقصد خبردار کرنا ہوتا ہے. پیشن گوئی کا مقصد عوام الناس کو اس عظیم الشان شخصیت کے فیض سے لوگوں کو لبریز کرنا ہوتا ہے. تو آپ کی ولادت کی بشارت تمام اولیاء کرام نے دی، جس میں سے حضور شیدہ میاں وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ یہاں حیات وارث میں ڈسکس کیا ہے، جن میں سے حضرت شاہ عبد الرزاق باسوی قدس اللہ سر العزیز، حضرت شاہ نجات اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمن شاہ لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو لکھنؤ کے کتب بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن شاہ لکھنوی، اور سرکار عالم پناہ کی پیشن گوئی بھی فرمائی ہے آپ نے، اور لوگوں کو اور بشارت بھی دی ہے. تو یہاں حضور شیدہ میاں فرماتے ہیں کہ یہ جو جتنی پیشن گوئی ہے یہ دوسری کتب وارثیہ یعنی مشکات حقانیہ میں اس کو مصنف مشکات حقانیہ نے اس کو بہت طول دے کے درج کیا ہے. تو یہاں پہ خالی انہوں نے نام بتایا ہے کہ یہ تین بزرگوں نے جنرلی جو نام دیا ہے کہ یہ تین بزرگوں نے سرکار عالم پناہ کی پیشن گوئی فرمائی ہے. تو ایک واقعہ طویل درج کرتے ہیں حضور شیدہ میاں صاحب کہ آپ کے دادا جان، سرکار عالم پناہ کے دادا جان، پر دادا جان حضرت سید میرا سید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے، تالاب کے کنارے بیٹھے تھے پانی کے لیے. تو آپ کے یاران طریقت، اپنے یاران طریقت کے ساتھ اس میں سے ایک درویش کا گزر ہوا. تو انہوں نے کہا میرا سید احمد سے، کیا کہا؟ السلام علیکہ وعلی والدک الذی فی صلبک ان اللہ تبارک و تعالی قد نور سیماکم بنورہ واشرق الارض بنورہ فطوبی لکم. تو یہ جو فرمایا انہوں نے، اس درویش نے حضرت میرا سید احمد سے جو تالاب کے کنارے بیٹھے تھے، اور میرا سید احمد کون ہے نوٹ کر لیجئے، میرا سید احمد سرکار عالم پناہ کے پردادا ہیں. تو میرا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس درویش نے جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا، تو یہ اس کا مطلب جو مفہوماً ترجمہ یہ ہے، انہوں نے میرا سید احمد کو سلام کہا، اے آپ کو سلام ہو، اور جو آپ کی صلب سے آنے والے ہیں ان کو بھی سلام، ان پر بھی سلام ہو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور سے جو یقیناً آپ کی صلب میں آنے والے ہیں
ان کے نور سے مشرق و مغرب کو بھر دے گا، اس زمین کو بھر دے گا، اور خوشیوں سے ہے سیدی۔ تو یہ انہوں نے پیشن گوئی فرمائی اور پیشن گوئی فرما کے چلے گئے۔ تو جو حضرت میرا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی یارانہ طریقت، آپ کے جو مریدین وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا سرکار اس پیشن گوئی کو ذرا اور وضاحت فرما دیں، اس پیشن گوئی کی ذرا اور وضاحت فرما دیں تاکہ ہم پہ کرم نوازی ہو جائے، ہم کو پتہ چل جائے وہ کون سا ایسا آپ کی صلب میں کون وہ ہے جس کی پیشن گوئی یہ فرمائی جا رہی ہے۔ تو حضرت میرا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کرم نوازی فرماتے ہوئے اپنے مریدین پہ، اپنے حاضرین مجمع پہ یہ فرماتے ہیں کہ فرمود کے حق تعالی مرا فرزند کرامت فرمود کے در صلب پنجم، از صلب من ظاہر خواہد شد، الحق الحق و نور دید میران سید احمد است، و جگر بند میران سید احمد است، کے عدد اسم پاکش با ہمیں ہر دو کلمہ بیرون آئند، و اسم او آواز ایک اسم ذات است، و صفات او بیردن از حدود جہات است، مقام علوش پایان ندارد نظام سلوکش کے شمار در شمیعت در سبستان مصطفی و سرویست از گلستان مرتضوی، منزل فقر کاشانہ ہو و سر الست خم خانہ ہو، نیستان عشق را شیر ببر تاجدار کلیم سب رضا و صبر، در عہد خود از شرق تا غرب متصرف خواہد شد، قبر آگے فرماتے ہیں قبر و تر سا یہود و نصارہ، مسلم و مشرک، بلکہ ہر مذہب و ملت می یانم، ہر مذہب و ملت راہ رہبر کامل شدہ۔ آگے طویل اس کی فارسی عبارت ہے، اس کا جو مفہوماً ترجمہ وہ یہ ہے، آپ میرا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ سے جب استفسار کیا گیا، مریدین نے پوچھا اور آپ سے پوچھا گیا تو بتایا آپ نے کہ میری 5ویں پشت میں ایک فرزند آنے والا ہے، ایک فرزند آنے والے ہیں جس کو دیکھنے سے حق کا نور دیدار ہوگا، الحق او نور دید، اور میرا سید احمد کہتے ہیں وہ میرا جگر ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ میری 5ویں پشت میں ہوگا، اور اس کا جو اسم ہوگا وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہوگا، اور اس نام کے جو عدد ہوں گے وہ 707 ہوں گے۔ تو آپ کی جو یہ طویل پیشن گوئی ہے اس میں آگے آپ فرماتے ہیں کہ وہ مصطفی و مرتضوی فیضان سے لوگوں کو لبریز کریں گے، ان کا مقام فقر ہوگا، عشق کا ان پہ غلبہ ہوگا، صاحب صبر و رضا ہوں گے، یہ آپ فرماتے ہیں۔ اور ہر قوم و ملت، یعنی کہ ہر قوم و ملت جس میں مشرک، مسلم، عیسائی، یہودی، آپ تمام قوم و ملت کے رہبر ہوں گے، آپ تمام قوم و ملت کے پیشوا ہوں گے۔ تو جو یہاں پہ اس پیشن گوئی میں جو 3 پوائنٹس ہم نے نکالے ہیں، اس میں آپ اس کو سماعت فرمائے بڑی توجہ کے ساتھ، اور اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جو حضرت میرا سید احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فرمایا، میری 5ویں پشت میں جو فرزند روشن ضمیر پیدا ہوگا وہ 5ویں پشت میں ہوگا، اور اس کا جو نام ہوگا، جو اسم ہوگا، وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہوگا، اور اس کا اسم 707 ہوگا۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہوا کہ 5ویں پشت میں ہوگا۔ کس کی 5ویں پشت میں ہوگا؟ حضرت میرا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی 5ویں پشت میں ہوگا، جن کا جو اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہوگا، اور ان کے ناموں میں سے ایک نام ہوگا، اور اس نام کے جو عدد ہوں گے وہ 707 ہوں گے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے جتنے بھی نام ہیں، جو 100 نام، جو آپ کے 99 نام جو نام ہے، ایک اسم ذات اللہ ہے، جو 99 نام ہیں، تو اس میں 99 ناموں میں سے سارے ناموں کو اگر دیکھیں اعداد نکال کے، تو جتنے بھی اعداد نکالے جائیں گے تو وارث کے اعداد ہی 707 آئیں گے. سبحان اللہ. تو وارث کے عدد ہی 707 آئیں گے. کیسے؟ واو کے 6، الف کا 1، رے کا 200 اور سے کا 500. تو 500، 200، 1 اور 6 جب ملایا، سب کو جوڑا تو 707 بنا. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں آپ کی پیشن گوئی کے، جو اس کا پوری سمری کا جو اس میں جو پوائنٹ ہے وہ 3 پوائنٹ ہے. آگے آپ کے اوصاف ہیں کہ مقام فقر ہوگا، ان کا منزل فقر ہوگی، عشق کا غلبہ ہوگا، صاحب تسلیم و رضا ہوں گے، اور ان سے ہر مذہب و ملت بلا تفریق مذہب و ملت ان سے فیض یاب ہوں گے، وہ ہر قوم و ملت کے رہبر ہوں گے. یہ سب آپ کے اوصاف ہیں، یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے. لیکن جو 3 یہاں پہ بات آئی، جو 3 پوائنٹس ہیں، وہ مین 3 پوائنٹس یہی ہیں کہ حضرت سید میرا احمد کہتے ہیں کہ میری 5ویں پشت میں ہوگا، اور ان کا نام جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہوگا، اور اس نام کا عدد جو ہوگا وہ 707 ہوگا. یعنی کہ میرا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ خاندان میں آپ نے اس کی پیشن گوئی فرما دی کہ میری خاندان 5ویں پشت میں ہوگا، اور ان کا جو نام اللہ کے نام پر ہوگا، اور اللہ کے ناموں میں سے جو نام ہوگا اس کا عدد جو ہوگا وہ 707 ہوگا. تو سرکار عالم پناہ کی جو آپ نے اوصاف بیان کیے حضرت سید میرا احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ یہ بیان کیے کہ آپ کا جو مقام ہوگا وہ منزل فخر ہوگی. تو سرکار عالم پناہ خود فرماتے ہیں، سنا ہماری منزل عشق ہے، ہمارا مسلک عشق ہے. پھر حضرت سید میرا احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بیٹا 5ویں پشت میں ہوگا وہ صاحب تسلیم و رضا، صبر و رضا ہوگا. تو سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں صبر و رضا ہماری خاتون جنت، بیوی پاک خاتون جنت کی گھر کی لونڈی کا نام ہے. سبحان اللہ. صبر و رضا جس کو بھی ملا اہل بیت کے گھر سے ملا. تو سرکار عالم پناہ کے جو اوصاف حضرت سید میرا احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے، اور جو 707 کا جو اعداد ہے، یہ عدد وارث کے ہیں. اور جو حضور شاہدہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی آگے طویل ڈسکشن اس پہ کیا ہے. تو جہاں پہ جب یہ دیکھا کہ جو حضرت میرا احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا جو ہوگا وہ عشق کا غلبہ ہوگا آپ پہ، تو یہ دیکھا گیا کہ چاہے جو بھی سرکار عالم پناہ سے وابستہ ہوا، اس کے اندر تاثیر محبت پائی گئی. سبحان اللہ. اس کے اندر تاثیر محبت پائی گئی، اور سرکار عالم پناہ کی منزل عشق سے اس کو بھی وراثت عشق عطا ہوئی. سبحان اللہ. اور تمام تر لوگ کہاں سے آئے، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، یوروپ، اٹلی، جرمنی، فرانس، ساؤتھ افریقہ اور تمام ملک سے، اور ایشیا کے تمام ملک سے سرکار عالم پناہ کے پاس آتے تھے. اور نہ کوئی تحریک تھی، نہ کوئی بہت بڑی کوئی ایجنسی، نہ کوئی آرگنائزیشن، لیکن سرکار عالم پناہ کی ذات محبت کی وجہ سے لوگ دور دراز کا سفر مسافت طے کر کے آتے تھے، اور سرکار عالم پناہ کے پاس آتے تھے بلا تفریق، بلا تخصیص مذہب و ملت. آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے فیض یاب ہوتے تھے، آپ کے دامن فیوز و برکات میں وابستہ ہو جاتے تھے، اور ذل حمایت وارثی میں پناہ گزیں ایسے ہوتے تھے کہ جس سے بھی پوچھو تو وہ کہتا تھا ہم وارثی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ آج کا جو ڈسکشن تھا اس کو ہم یہیں اختتام کرتے ہیں. اور آج جو ہم نے ڈسکشن کیا وہ پیشن گوئی پہ تھا، اور تمام بزرگوں نے، اور بھی بزرگوں نے پیشن گوئی سرکار کی فرمائی. اور جو یہاں جو ایک طویل ڈسکشن ہوا آج حضرت سید میرا احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، آپ کے جو پردادا ہیں انہوں نے جو پیشن گوئی فرمائی، 3 پوائنٹس میں اس کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. 3 پوائنٹس جو اس کے ہیں وہ آپ نے فرمایا کہ میری 5ویں پشت میں ہوگا میرا فرزند، اور جو ان کا جو اسم ہوگا وہ اللہ کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہوگا، اور اس نام کا جو عدد ہوگا وہ 707 ہوگا. تو یہاں پہ یہ
ہوا. اور آئندہ انشاءاللہ نشست میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے آپ کی عظمت کا اقرار، کہ آپ کی عظمت کا اقرار کن کن ہستیوں نے کیا اور کیسے کیسے ہوا. تو انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما لنا الا البلاغ. السلام علیکم.